بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اتبع ہداہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ مصدر کے متعلق ہوگی۔ مصدر کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے اوزان کیا قواعد کے مطابق بھی لاتے ہیں یا نہیں، اسی کے متعلق انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اسماء مشتقہ کو جان لیا، فعل تعجب کو جانا، اور آج انشاءاللہ مصدر کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے مصدر کی تعریف کیا ہے؟ مصدر وہ ہے یا وہ اسم جس سے دوسرے کلمات بنے اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہو۔ یہاں پر بصری اور کوفیوں کا اختلاف ہے مصدر اور فعل میں کہ آخر مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، تو اس میں تفصیل ہے، اس تفصیل کو انشاءاللہ آئندہ مقام میں ہم عرض کریں گے۔ تو ابھی آپ یہ تعریف یا ذہن میں رکھیں، بصریوں کی یہ تعریف ہے کہ وہ اسم جس سے دوسرے کلمات بنے اسے مصدر کہتے ہیں اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہو۔ جیسے ضربن کا مطلب ہے مارنا، ٹھیک ہے۔ پھر مصدر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے قیاسی اور دوسری ہے سماعی۔ غیر ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ قیاسی ہیں، یعنی قاعدے کے مطابق ان کا ایک خاص وزن متعین ہے۔ لہذا باب اکرما یکرمو سے آپ جب گردانیں گے تو آپ کو ایک مصدر ملے گا، اکرما یکرمو اکرامن افعال، یہ مصدر اس کا متعین ہے، جو بھی اس باب سے آئے گا یہی مصدر ہوگا اس کا۔ صرف یصرف تصریفاً یعنی تفعیل، یہ ایک مصدر ہے جو متعین ہے، اور اس کا اور بھی ایک مصدر اور آتا ہے، تفعیل اور تفعیلتن بھی آتا ہے، تفعیلتن جیسے سما یسمی تسمیتن، تو یہ وزن متعین ہے۔ تو جس مصدر کے اوزان یعنی وہ مصادر جن کا کوئی خاص وزن مقرر ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں مصدر قیاسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے آپ کو کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ تمام مصادر قیاسی ہیں۔ سماعی کون سے مصادر ہوتے ہیں؟ سماعی وہ مصادر جن کا کوئی خاص وزن مقرر نہ ہو، جن کا کوئی خاص وزن مقرر نہ ہو وہ سماعی ہیں۔ جیسے منقبتن، مملکتن، اور ضربن، ضربتن، بے شمار مصادر آئیں گے ثلاثی مجرد کے۔ آپ دیکھتے ہیں دخل یدخل دخولا، یہاں فعول آ گیا، نصر ینصر نصرا، یہاں پر فعل کا وزن آ گیا، ضرب یضرب ضربا، یہاں پر بھی فعل کا وزن ہے، اور اس کے بعد کرم یکرم، کرمن بھی ہے، کرامتن فعالتن کا وزن یہ آ گیا۔ تو کوئی خاص وزن ان کے متعین نہیں ہے۔ تو ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان کے مصادر کے کوئی خاص وزن متعین نہیں ہے۔ جب خاص وزن متعین نہیں ہے تو لہٰذا ہر مصدر یا ہر فعل جو بھی جس کو آپ پڑھو گے جو نیا ہوگا آپ کے لیے، تو آپ کو ضروری طور پر جا کر لغت میں دیکھنا ہوگا کہ اس کا مصدر آتا کیا ہے، کیونکہ وہ قیاس کی بنیاد پر آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اپنے عقل سے نہیں سمجھ سکتے کیا مصدر ہے، اس کا آپ کو دیکھنا ہی ہوگا جا کر کے لغت میں، اور جو مصدر ہوگا اسی کے مطابق آپ کو اس کا مصدر گرداننا ہوگا۔ جب گردانیں گے آپ تو یا آپ کو مصدر کی استعمال کی ضرورت ہو تو آپ کو لغت سے نکالنا پڑے، اس لیے کہ اس مصدر کا وزن متعین یا اس باب کا جس باب سے وہ فعل آ رہا ہے، اس ثلاثی مجرد سے، کوئی بھی ہو ثلاثی مجرد کا باب، اس سے اس کا وزن متعین نہیں ہے، لہٰذا آپ کو لغت میں جا کے دیکھنا ہوگا کہ جو ہے اس کا وزن کیا ہے، یعنی اس فعل سے اور اس باب سے اس کا مصدر کا کیا وزن آ رہا ہے، تو وہ مصدر آپ وہاں جا کر دیکھو گے، تب آپ کو کیا ہوگا، اس کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن غیر ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ سب قیاسی ہیں،
لہٰذا آپ ان کو قیاس کرتے ہوئے آپ کو خالی ایک باب جو صرف اکرما یکرم ہو، یہ ایک فعل ہے باب افعال سے، اس کا مصدر معلوم ہو گیا آپ کو، اس کا مصدر آپ نے جان لیا کہ کیا آتا ہے، افعال آتا ہے، اکرام آتا ہے. تو جتنے بھی اس باب سے آپ کو ملیں گے افعال آئیں گے، وہ سب کے سب ان کے مصادر کا وزن کیا ہوگا، افعال ہوگا، افعال کے وزن پر. اکرما یکرم اکراما، اقام یقیم اقامتا. اب یہاں پر تعلیل ہو گئی عرض پر، لیکن وزن وہی ہے. وزن میں تعلیل ہو سکتی ہے، تعلیل کے بعد اس کو دوسرا طور پر دیکھے گا آپ کو، لیکن وزن وہی ہے. افعال، اقوال، اقوام تھا اصل میں، وہ پھر اقامتن ہو گیا، وہ تعلیل کے اسم ہے. اسی طریقے سے اسرف یسرف اسرافن، تو ایک ہی وزن آئے گا. تو غیر ثلاثی مجرد کے خواہ وہ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی ہوں یا رباعی مزید فی ہوں، ان سب میں یا ملحقات میں سے یا غیر ملحقات میں سے، سب کا وزن متعین ہے مصدر. صرف ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں ان کا وزن متعین نہیں ہے، اور بہت سارے اوزان کو جو ہے شمار کیا گیا ہے. آپ کی نصاب الصرف کتاب میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں علم الصیغہ کے اندر بھی صاحب کتاب نے اس کے اوزان کو بیان فرمایا. آپ وہاں پر اس کے اوزان کو جا کر کے یاد کر سکتے ہیں، اور یاد کرنا چاہیے کہ اتنے اوزان پر مصادر آتے ہیں، وہ کوئی متعین نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے زیادہ تر اوزان کو وہاں پر بیان کر دیا ہے اور اس کو لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو مصدر کی دو قسمیں ہو گئیں، وہ مصدر جو قیاسی ہو یا وہ مصدر جو سماعی ہو. دو طرح کے مصدر ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد افعال کے لیے اگرچہ کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے نا، کہ اس فعل کا مصدر اس وزن پر آتا ہو، ایسا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس فعل میں بیماری کا معنی پایا جاتا ہے اس کا مصدر فعال کے وزن پر آتا ہے. جیسے زکام، جس فعل میں بیماری کا، عموماً ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، اس لیے اس کو سماعی قاعدہ کہہ دیا گیا ہے. اور آپ کو جا کر دیکھنا ہی ہوگا لغت میں کہ اس فعل کا کیا مصدر آئے گا، لغت میں دیکھنا ہوگا. تو لیکن یہ بات یہ طے ہے کہ کس طرح سے عموماً ایسا ہوتا ہے اکثر طور پر کہ جب بھی کسی فعل میں بیماری کا معنی اگر پایا جائے تو اس کا مصدر فعال کے وزن پر آتا ہے. جیسے زکام زدہ ہونا. اور نمبر 2، جس فعل میں نقل و حرکت کا معنی پایا جاتا ہے اس کا مصدر جو ہے فعیل کے وزن پر آتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے، جس فعل میں نقل و حرکت کا معنی پایا جاتا ہے اس کا مصدر کس کے وزن پر آتا ہے، فعیل کے وزن پر آتا ہے. مثال ہے جیسے زمیل، زال سے زمیل، جس کا معنی ہے اونٹ کا نرم چال چلنا، اونٹ کا نرم چال چلنا. تو جس میں کے اندر نقل و حرکت کا معنی، آگے پیچھے جانے آنے کا معنی کچھ پایا جا رہا ہے، اس کا مصدر فعیل کے وزن پر آتا ہے. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آخری اور حتمی بات یہی ہے کہ کسی بھی مصدر کو، فعل کے مصدر کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو لغت جا کر دیکھنا ہوگا، اور وہیں سے کنفرم کرنے کے بعد آپ اس مصدر کو استعمال کریں گے. اور کچھ باتیں جو آپ کی جانکاری کے لیے دینا ضروری ہے مصدر کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے فعلتن کا وزن مرتن کے لیے استعمال ہوتا ہے. مرہ کے لیے فعلتن کا وزن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرہ، یعنی مرتبے کو بتانے کے لیے. کسی فعل کا ایک مرتبہ ہونا یا دو مرتبہ ہونا، اس کو بتانے کے لیے کون سا وزن آتا ہے، فعلتن آتا ہے. جیسے کہ جلستن، یعنی آپ کہو گے جلستو، میں کہوں گا جلستو جلستن، اس کا مطلب میں ایک مرتبہ بیٹھا. ایک ہے جلستو جلوسن، تو اس کا مطلب میں اچھی طرح سے بیٹھا، یہ وہ مفعول مطلق ہو جائے گا. لیکن جلستن یہ کس کو بیان کرنے کے، مرتبے کو بیان کرنے کے لیے آئے فعلتن کے وزن پر. تو مانا ہے میں ایک مرتبہ بیٹھا. جلستو جلستن، میں دو مرتبہ بیٹھا. جلستو ثلاث جلسات، میں تین مرتبہ بیٹھا. ایسے جتنے مرتبہ بیٹھا اس کے لیے وہ یہ وزن فعلتن کا وزن استعمال ہوتا ہے، مرتبے کو بیان کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو فعل کی کوئی خاص قسم بیان کرنا ہو، اس کے نوع کو بیان کرنا ہو، تو نوع کے بیان کے لیے فعلتن کا وزن آتا ہے.
نوع کے بیان کے لیے فعلۃ کا وزن آتا ہے. ہاں جیسے کہ ہم کہیں ہم یہ کہیں کہ قسمت. قسمت کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا، یعنی کوئی خاص قسم کی تقسیم کرنا کو قسمت کہتے ہیں. اس کے ساتھ اس کا اضافہ ہو جائے گا. جس خاص قسم کی ہم بات کریں گے اس کو مضاف الیہ کے طور پر اس کو ہم ذکر کر دیں گے. مثلا مجھے یہ بتانا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ قاری صاحب کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. قاری صاحب کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. تو اب میں کیسے بولوں گا؟ میں کہوں گا جلسہ خالد جلسۃ القاری. خالد کس طرح بیٹھا؟ قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. تو جو جلسۃ القاری کیسا جلوس تھا، وہ کیسا بیٹھنا تھا؟ قاری کے بیٹھنے کی طرح تھا. تو یہاں جلستن فعلتن کا جو وزن ہے کس کے لیے آیا؟ نوع کو بیان کرنے کے لیے، نوعیت کو بیان کرنے کے لیے. کس کی نوعیت کو؟ قاری صاحب کی بیٹھنے کی نوعیت کو بیان کرنے. سوری، قاری صاحب کی نہیں بلکہ خالد کی بیٹھنے کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے. خالد بیٹھا، کیسی نوعیت تھی؟ قاری صاحب اور جیسے قاری صاحب بیٹھتے ہیں ویسے ہی قسم کا بیٹھنا کس کا تھا؟ خالد کا بھی تھا. ٹھیک ہے، بات واضح ہے؟ سمجھے نا؟ اسی طریقے سے فعلتن جو وزن آتا ہے ایک، دیکھیے آپ سب میں وہی ہے، فعلتن فعلتن فعلتن. فعلتن کا وزن مقدار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یہ مصدر ہے، کس کو بیان کرنے کے لیے؟ مقدار کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا تناولت لقمتن، میں نے ایک لقمہ کھانا کیا. لقمہ کہتے ہیں تھوڑے سے، ایک نوالا جس کو ہم نوالا کہتے ہیں. تھوڑا کھانا ہے نا، وہ تھوڑا سا کھانا ہے، تو اس لیے اس کو فعلتن کا وزن کس کے لیے آتا ہے؟ مقدار کو بیان کرنے کے لیے، کہ کتنا کھانا ہے، وہ تھوڑا سا ہے، زیادہ نہیں ہے. لقمہ، ٹھیک ہے، لقمہ. تو میں کہوں گا اکلت لقمتن یا تناولت لقمتن کا مطلب ایک لقمہ میں نے کھانا کھایا، یعنی تھوڑی مقدار میں کھانا کھایا. تو یہ فعلتن کا وزن جو ہے مقدار کو بیان کیا اس نے، کہ کھانا میں نے جو کھایا ہے وہ زیادہ نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا تھا، ایک نوالا تھا، یعنی مختصر کھانا تھا. تو یہ مقدار کو بیان کرنے کے لیے اس طرح سے یعنی یہ تین وزن ان معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کا بھی آپ کو خیال ہونا چاہیے مصدر کے اندر. ٹھیک ہے، اب آخری بات جو ہے وہ ہے مصدر کے تعلق سے، وہ مصدر میمی. کہ کبھی کبھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ظرف جو صیغہ ہوتا ہے، اس میں ظرف جیسا ہوتا ہے، سیم آپ کو کوئی وزن دکھے گا جس کا معنی ہوگا مصدر والا معنی ہوگا اس کا، یعنی اس کا معنی تو مصدر کا ہے لیکن وہ بظاہر اس کی صورت اس میں ظرف کی ہے. تو معنی ہونا چاہیے مثال کے طور پر مجلسن کا معنی ہے بیٹھنے. اس میں جلسہ یا جلسوں سے بیٹھنے کی جگہ، اس میں ظرف ہے تو ہونا چاہیے اس کا معنی بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کا مکان. لیکن کبھی کبھی اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، مصدر کا معنی ہوتا ہے. تو ایسا کیوں؟ تو یہی جو ہے اسی کو مصدر میمی ہی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو مصدر میمی کہا جاتا ہے. یعنی باب مفاعلت کے علاوہ جس مصدر کے شروع میں میم زائدہ ہو اسے مصدر میمی کہتے ہیں. باب مفاعلت کے علاوہ، کہ باب مفاعلت میں تو ویسے بھی میم زائدہ ہوتی ہے شروع میں. مفاعلت مصدر ہوگا تو اس میں اندر میم تو زائدہ ہے ہی ہے نا. مفاعلہ میم زائدہ ہے. اس کے علاوہ جس مصدر کے شروع میں میم زائدہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ اسے مصدر میمی. جیسے کہ منطقن، اس کا مطلب ہوتا ہے بولنا. مجلسن، اس کا معنی ہوگا بیٹھنا، ہے نا. مفرن، اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا دوڑنا. تو یہ مصدر میمی ہے. تو اگر مصدر کے شروع میں میم مفتوح آ گیا اور وہ آپ کو لگ رہا ہے اس میں ظرف کے وزن پر، آپ کو لگا کہ اس میں ظرف کا وزن ہے تو وہ مصدر میمی ہوگا. اچھا مصدر ہے یا اس میں ظرف ہے، اس کو جاننے کے لیے حالانکہ وزن ایک ہو گیا، سیم صورت ہو گئی، تو کیسے پہچانیں گے؟ تو پہچاننے کی صورت اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سیاق و سباق کو دیکھیں، یعنی آگے پیچھے والی بات کو دیکھیں کہ یہاں پر مصدر میمی والا معنی نہیں، مصدر والا معنی لینا مناسب ہے یا اس میں ظرف والا معنی مناسب ہے. کون سا معنی ہے وہاں پر اس جگہ پر فٹ ہو رہا ہے. جو معنی وہاں فٹ ہوگا وہی آپ اس کو قرار دیں گے. آپ اگر وہاں پر مصدر والا معنی فٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو مصدر میمی مصدر مانیں گی، اور اگر وہاں پر وہ
اس میں ظرف والا معنی فٹ ہو رہا ہے، مصدر کا معنی بیٹھ ہی نہیں رہا، تو آپ اس کے اس میں ظرف قرار دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟